welcome back to Expresso. اور پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور اب آپ کی ملاقات ہم ایک ایسی شخصیت سے کروانے والے ہیں جن کا تعلق بلوچستان کے ایک ضلع کچ کے دور دراز گاؤں بلیرہ سے ہے. یہ کیمبرج یونیورسٹی میں اس وقت اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یار جان عبدالصمد جو کیمبرج یونیورسٹی میں سینئر ریسرچ ایسوسیٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ٹیچنگ فیلو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیمبرج یونیورسٹی میں کام کرنے والے یہ پہلے پاکستانی اسپیس سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے نومبر 2017 میں یورپ کی جو خلائی ایجنسی ہے اس کی زیرو گریویٹی فلائٹ مہم کا بھی حصہ رہ چکے ہیں, اور حال ہی میں جو بیسکلی ایکسکلوسیولی ہمیں جوائن کرے انہوں نے ینگ لیڈر ایوارڈ 2020 اپنے نام کیا ہے. اور اس ایوارڈ کو اپنے نام کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایکسپریسو میں فوراً سے کہا کہ ان کو ہم نے اپنے ساتھ اور ان سے بات کرنی ہے. کیونکہ ایسی شخصیات اتنی, اور کیچ جیسے پسماندہ علاقے سے آنا اور پھر چھا جانا, کیمبرج تک پہنچ جانا نہ صرف کیمبرج تک پہنچ جانا بلکہ ینگ لیڈرز ایوارڈ جیت لینا, دس از سمتھنگ گریٹ. ڈاکٹر یار, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ ارلی ان دی مارننگ ہمارے ساتھ ہے, دو کہ آپ کی ارلی بہت ہی ارلی مارننگ ہے سنس وی آر ہیئر لائیو ود اس فرام یو کے. سب سے پہلے تو ہمیں اس جرنی کے بارے میں بتائیے. میں نے جتنا پڑھا آپ کے بارے میں, اٹ واز سچ اے ہارڈ جرنی, بڑا مشکل ہوا آپ کے لیے, فائنینشلی بھی, سوشلی بھی بہت ساری چیلنجز تھے آپ کے لیے, کیسے اوورکم کیا ڈاکٹر یار؟ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. جیسے آپ نے کہا کہ کیچ سے یا بلیدہ سے اٹھ کے کیمبرج پہنچنا, یا پھر میرے ایک اور دوست ہیں یہاں پر جو ایک پنجاب کے گاؤں سمندری سے آئے ہیں اور یہاں پر ریسرچ کر رہے ہیں بہت اچھے, تو یہاں آ کے پہنچنا شاید مشکل بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری جرنی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور وہ اویلیبل بھی ہوں گی. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایوریج جو بچہ ہے پاکستان میں, پاکستان کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی شہر میں, اس کو کیسے اس طرح ریز کیا جائے کہ وہ ایک ویژن کے ساتھ بڑا ہو اور پھر وہ اس ویژن کو آگے لے کر چلے, اور جو تعلیم کا جو صحیح معیار ہے اور تعلیم کی جو اصل مقصد ہے وہ اس سے آراستہ ہو اور پھر وہ آگے بڑھے. جہاں تک میرے سفر کا سوال ہے, دیکھیں سفر تو اگر آپ کوئی ویژن رکھتے ہیں, آپ کے گولز ہوتے ہیں زندگی میں, مقاصد ہوتے ہیں, تو ان کے حصول کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے ظاہر, اور وہی اصول ہیں, وہی جو گولز ہیں وہ آپ کو ڈٹے رہنے پر مجبور کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. اچھا, ینگ لیڈرز ایوارڈ کے حوالے سے اگر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو یہ بیسیکلی ایوارڈ ہے کیا, کس کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ دیا جاتا ہے, ہمارے ایکسپریسو ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بالکل, یہاں پر ینگ پروفیشنل سوسائٹی آف یو کے ہے جو کہ سائنٹسٹس اور انجینئرز کا ایک مجمع آپ کہہ رہے ہیں, ان کا ایک ان کی آرگنائزیشن ہے جو کہ سائنس کو فروغ دیتے ہیں, ینگ جنریشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کے ساتھ باقاعدہ سیشنز کر کے ان کے کریئرز میں انہیں ہیلپ کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو سائنٹیفکلی ینگ پیپل, مطلب اب وہ ینگ کو شاید بلو 35 کہتے ہیں, تو سائنٹیفکلی جو ینگر جنریشن ہے جو سائنس میں اچھا کر رہی ہے یو کے اندر, تو ان میں سے انہوں نے پھر یہ چوز کیا ہے مجھے. ٹھیک بالکل صحیح, مینی کانگریچولیشنز ونس اگین. اچھا ڈاکٹر, ایک تو یہ کہ سائنس کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں, سائنس اوبویسلی بہت ہی واسٹ ایریا آف ورک ہے, ریسرچ ہے جو اس کے اندر کیا جا سکتا ہے, لیکن پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ وائی ڈز اسپیس سائنسز, یو نو وائی یو ہیو چوزن اسپیس سائنسز, نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اوبویسلی بینگ پاکستانی یو مسٹ بی کنیکٹڈ ٹو دا پاکستان سچویشن ان دس کانٹیکسٹ. پاکستان کے اندر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا. جی بالکل. دیکھیں, بنیادی طور پر میں مٹیریل سائنٹسٹ ہوں. میں نے میٹلرجی اینڈ مٹیریلز پڑھی ہے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے. اس کے بعد میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ ایسے مٹیریلز پہ کی ہے جو بہت سارے سیکٹرز میں یوزفل ہیں, لیکن بالخصوص اسپیس میں. اور جو میرا یہاں پر کام ہے یونیورسٹی آف کیمبرج میں اور ہمارے دیگر پارٹنرز کے ساتھ ہوا, وہ یورپین اسپیس ایجنسی ہو یا پھر اور یہاں کی آرگنائزیشنز ہوں, وہ اسپیس کے ساتھ ہیں. تو میرا مقصد ریسرچ ہے, ایسی ریسرچ اور ایسے مٹیریلز اور ایسے مادے اور ایسے ڈیوائسز بنانا جو کہ دنیا کی چیلنجز کو سولو کریں. ابھی اسپیس مجھے ایسا چیلنج لگتا ہے جو کہ بہت مشکل ہے سولو کرنا, اور مشکل
چیز کو سولو کرنے میں جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ شاید آسان چیز کو حل کرنے میں نہیں ملتی. تو میرا جو رجحان ہے وہ اسپیس کی طرف وہ اس طرح سے آیا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے کہ پاکستان میں اسپیس سائنسز کا رجحان کیوں نہیں ہے, تو ہمیں بیسکس میں جانا پڑے گا. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو بڑا کیسے کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن کا جو بنیاد ہے وہ کریمنگ کے ایرٹیفیکیشن کے یا ریممبرنس یا میموری کے اوپر ہے. ہم ایجوکیشن کی جو اصل مقصد ہے, ایجوکیشن کا ورڈ ایڈوکیئر سے آیا ہے. ایڈوکیئر کا مطلب ہے ٹو ڈرا آؤٹ, نکالنا کسی کے ٹیلنٹ کو, کسی کی انیٹ ایبلٹیز کو ابھارنا. تو وہ ہمارے پاس ہے نہیں. اگر ہم سب جب ایجوکیشن کی اصل مقصد کو اس کے اصل ساکھ کے ساتھ بچوں میں انشاءاللہ اس کو اجاگر کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے نکلیں گے جن کا رجحان ہوگا ڈفرینٹ فیلڈز میں. ضروری ہے کہ وہ اسپیس سائنسز میں ہو, وہ کسی اور سائنس میں ہو سکتا ہے, وہ نیورولوجی میں ہو سکتا ہے, وہ ہیومنالوجی میں ہو سکتا ہے, وہ وائرولوجی میں ہو سکتا ہے. You're saying basically we need to change that particular mindset جو ہمارا ایجوکیشن کو لے کر ہے, اس کے بعد چاہے اسپیس سائنسز یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو وہ کرنا مشکل نہیں ہے. This is what you're saying. بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہمیں چاہیے ہی, ہمیں ڈسپیرٹی چاہیے, ہمیں ایک ایسا ماحول چاہیے, ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جہاں پر ہمارے پاس ہر طرح کے ایکسپرٹس ہوں. کوئی کچھ بچے ہیں آپ یقین جانے وہ اتنے اچھے آرٹ پیسز بناتے ہیں. میں ایک اسکول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے گاؤں میں, بلیدہ میں, جو آپ نے جس کا نام لیا وہ ایک ضلع ہے. تو وہاں پر ہم ایک ایسا اسکول بنانے جا رہے ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹل بیس لرننگ پہ ہوگا, اسی ماڈل پہ ہوگا جس ماڈل پہ لاس اینجلس میں ایک اسکول ہے, ایلن مسک کا اسکول ہے ایسٹرونووا کے نام سے. ہم ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور ایسا اسکول بنا رہے ہیں جو ایکسپیریمنٹل بیس لرننگ پہ ہوگا, جہاں پر ہم بچوں کو ان کے جو لرننگ کا جو ڈرائیونگ ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں دیں گے, ان سے ہم کام کروائیں گے, ان سے ہم ان کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر کریں گے. تو بیسکلی ہمیں ایسا ماحول چاہیے جہاں پر ہمارے پاس ہر طرح کے انسان, ہر طرح کے لوگ ہوں, ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں, اور وہ ایکسپرٹس ہوں. وہ تب ہوگا جب ہم بنیاد میں جان, چونکہ ابھی ہم نے بات کی جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے بچوں کو اس طرح سے اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی, موٹیویشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ایکسپریسو کے پلیٹ فارم سے وہ سارے لوگ جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, جو آپ کی طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ اسپیس سائنسز میں ہو یا کسی بھی شعبے ہوں, کیا میسج دیں گے ایکسپریسو کے بینگ اے ینگ لیڈر؟ جی بالکل, میں یہی دیکھیں ان کو میسج دوں گا, اور میری رائے اور میری ریکویسٹ ہے رادر کہ پلیز ایکسپلور, آپ ایکسپلور کریں بہت زیادہ چیزوں کو. آپ آرٹس بھی پڑھیں, آپ سائنسز بھی پڑھیں, آپ میتھمیٹکس, فزکس سب کچھ پڑھیں ینگ ایج میں, اور آپ اتنا پڑھیں کہ آپ کو دنیا کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں معلوم ہو, اور آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں, میرے کیا مقاصد ہے, میری زندگی کا کیا مقصد ہے, اور میرے یہاں پر ہونے یا کسی بھی جگہ ہونے کا کیا مقصد ہے, اس کے حصول کے لیے پھر وہ کام کریں. تو بنیادی طور پہ میرا یہی میسج ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اس طرح بنائیں کہ ہمارے ہاں ہر فیلڈ سے لوگ ہوں, اور یقین جانیں اگر ہم بچوں کو تیار کریں تو آپ کو ایسے ایسے بچے ملیں گے ایسے ایسے فیلڈ میں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی ہمارے پاس ون ڈائمینشن ہے, یونی ڈائمینشنل چیزیں چل رہی ہیں کہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کسی ایک ڈائریکشن میں, اور ایجوکیشن کا جو مقصد ہے. اگر آپ جیسے لوگ ہمارے سامنے آتے رہے اور اس ہمارے ایکسپریسو جیسے پلیٹ فارمز آپ لوگوں کو سامنے لے کے آتے رہے, وی ہیو اے بلیو بینگ پاکستانیز کہ انشاءاللہ ریولوشن دور نہیں ہے, اور آپ ریولوشن ہے. ہمارے سامنے جو آپ بیٹھے ہیں کیچ بلیدہ سے اٹھ کر being a doctor in Cambridge and being a teacher in Cambridge, I think, and a researcher in Cambridge, this is a great achievement, I must say. Thank you very much for joining us. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو بلائیں گے اور ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے. ہمارے پاس کم ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ایکسپریسو میں بہت کچھ ہے, مس نہیں کرنا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو.